نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 23 پر پہنچے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اپنے رب کے حکم سے ان جنتوں میں لے جائے جائیں گے جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں یہ اپنے اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس میں ان کا تحیہ سلام ہوگا، یعنی ہمیشہ سلامت رہو۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کا برے انجام کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں شروع سے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح پیغام بھیجا، مگر دنیا میں ہر انسان حق کو فوراً نہیں قبول کرتا۔ وہ دنیا کی محبت اسے روکتی ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ حق کو جانتے بوجھتے بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن پھر ان کا انجام بھی بتایا کہ ان کا آخرت کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ بھی جانا کہ جو دنیا میں نیک اعمال کریں گے، جیسے کافر بھی بعض اوقات دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، جیسے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کہیں ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، کہیں کوئی اور چیز بناتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی پیسوں سے مدد کرتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اچھا، تو ان کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ان کا بدلہ دے دیتا ہے، یعنی ان لوگوں کو اچھی شہرت ملتی ہے، دنیا میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کی محبت ملتی ہے، ان کو جو کچھ بھی فائدے دنیا کے ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں۔ مگر چونکہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، ان کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، نیک کاموں کے لیے، نہ ان کو آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے وہ نیک اعمال کریں، اس لیے ان کو آخرت میں ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں ان کے اعمال اسی طرح اڑ جائیں گے جیسے راکھ، جلی ہوئی راکھ ہو تو وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ اور چونکہ عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ مشرکین اور شیطان کے ذکر کے بعد ایمان اور عمل صالح والوں کا انجام ذکر فرماتے ہیں، تو یہاں بھی یہی ہے کہ پہلے ان کا برا انجام بتایا، مشرکین کا، شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا، نافرمانوں کا انجام بتایا۔ اب ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی یہاں پر یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ ادخل الذین، داخل کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی، اب تو جنت میں تو انسان قیامت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا اس کے بعد ہی داخل ہوں گے، مگر یہ ایک طریقہ ہے قرآن میں کہ ایسا جنت اور جہنم اور عام کا بتایا جاتا ہے، تو ایسے ہی جیسے کہ پاس ماضی کے صیغے سے بتایا جاتا ہے کہ جیسے سمجھ لو یہ اتنی پکی حقیقت ہے کہ سمجھ لو یہ ہو گیا یہ کام، تو جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، قیامت واقعہ ہو جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، تو جنتی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ وَأُدْخِلَ، یہاں پر ادخلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ادخلا جو ہوتا ہے یہ مجہول فعل ہے۔ مجہول فعل کیا ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کس نے کیا، داخل کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر کون داخل کرے گا یہ ذکر نہیں ہے، تو جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے، مجہول فعل کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ترجمہ کرنے میں اس کے معنی میں وسعت آ جاتی ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ اس سے معنی لیے جاتے ہیں۔
تو مثال کے طور پر یہاں پر کون داخل کرے گا؟ تو اس میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، اللہ کے حکم سے فرشتے ان کو لے جائیں گے جنت میں داخل کریں گے ان کو۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان جو تھا دنیا میں، ان کے عمل صالح تھے جو اللہ کی رحمت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے، اور ان کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے معنی اس سے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجہول صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ پھر بعد میں کہہ دیا گیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی یہ سب کچھ ان کے رب کی توفیق اور مہربانی سے ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے اگر نیک انسان ہے اور نیکی پر چل رہا ہے، ہدایت پہ چل رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ اللہ نے اسے توفیق دی ہے تو وہ چل رہا ہے۔ انسان اپنی کوشش، اچھی نیت سے کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کا قلب سلیم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اور پھر وہ نیکی کے کام کرتا ہے، ایمان کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی سب ہوتا ہے، اس لیے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے یہ سب کچھ ہوگا، ان کو جو توفیق ملے گی، وہ جنت میں جو داخل ہوں گے، تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہوگا۔ پھر سورہ زمر آیت نمبر 73 میں ہے کہ جب جنت والوں کو جنت کے پاس لے جایا جائے گا اور وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو رضوان سلام کریں گے، یعنی جنت کے جو دروازے پہ داروغہ ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے۔ تو یہاں پر جو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں نہریں جاری ہوں گی، اللہ کے حکم سے وہ داخل ہوں گے اور ان کا تحیہ سلام ہوگا، یعنی ہمارا یہ سلام، تو سلام کون کرے گا جنتیوں کو؟ پہلی بات کہ جنت کے دروازے پہ جو فرشتے ہوں گے، رضوان جو جنت کا داروغہ ہے، وہ سلام کرے گا۔ یہ سورہ زمر میں آیت 73 میں کہا گیا۔ پھر تحیتہم فیہا سلام، یعنی آپس میں جنتی جب ملیں گے ایک دوسرے سے تو السلام علیکم کہیں گے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیشہ سلامت رہو، ٹھیک ہے، سلامتی کی دعا دیں گے۔ اور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سورہ رعد آیت نمبر 24 میں کہ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، تو یعنی تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کی دعا فرشتے بھی دیں گے۔ پھر رب رحیم انہیں سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، یاسین سورہ یاسین 58 میں سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ مبارکباد کا مفہوم ہے اس میں، کہ سلامتی کی دعا بھی اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا عطیہ بھی، یعنی چونکہ جب ہم بندے ایک دوسرے سے سلام کہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطیہ سلامتی دے دیتے ہیں، بندوں پر سلامتی فرماتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی سلام بہت بڑا ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، ہمیں اس کی ہمیشہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے جب بھی کسی سے ملے تو سلام کے بعد بات چیت کریں اور سلامتی کی دعا دیں، اور ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے، وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں، تو کہا گیا کلمۃ طیبۃ، کلمہ بات، طیبۃ پاکیزہ کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔
کلمہ طیب سے کیا مطلب ہے؟ جو کلمہ توحید کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ یہی ایمان دل میں لاتا ہے۔ ایمان کا یہیں پہ آغاز ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے تو پھر اس کی مثال کا شجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ تو پاکیزہ اور عمدہ درخت کی چند خوبیاں بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، اصلھا ثابت، اصل کہتے ہیں جڑ کو، تو اس کی جڑ جو ہے ثابت ہے، مضبوط ہے۔ پھر جب کسی درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے مضبوطی سے زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے وہ، اور اس کی جڑیں دور تک زمین میں ہوتی ہے تو وہ زمین سے اپنی غذا آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ پھر کوئی آندھی طوفان ہوا کا چلنا اس سے اس کی جڑیں اس کا تنا اکھڑ کر نہیں گر جاتا، وہ ثابت رہتا ہے۔ پھر دوسری یہ کہ اس کی چوٹی بہت اونچی ہوتی ہے۔ پاکیزہ اور عمدہ درخت وہ ہوتا ہے جس کی چوٹی بہت بہت لمبا ہوتا ہے، آسمان میں دور تک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچانا مشکل ہے، اور وہ آلودگی سے محفوظ، دھوپ اور صاف ہوا میں بھی اپنی پوری خوراک حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ذرا سا انسان اونچی جگہ پر ہوتا ہے، اوپر صاف ہوا ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آکسیجن سے ان کی غذا بنتی ہے، تو وہ اونچا درخت آسمان سے جہاں خوب اسے آکسیجن اور دھوپ ملتی ہے، اور اس سے وہ اچھی خوراک اسی بنتی ہے۔ پھر تیسری خوبی کیا بتائی ایسے درخت کی، پاکیزہ درخت کی، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ تو دیکھیں پھل عام طور پر درختوں میں موسم سے پھل آتے ہیں نا، ایک سیزن میں پھل آ گئے، پھر دوبارہ جب وہ سیزن آئے گا تو دوسری بار پھل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پھل ہر وقت ہوتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ یہ درخت کون سا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے کہ ابن عمر کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے پتے کبھی نہیں گرتے اور ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے دیتا ہے۔ حدیث سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو درخت ہے پاکیزہ درخت، تو اس کی مثال حدیث سے ہمیں کھجور کے درخت کی سے ملتی۔ آگے ہم حدیث کو پڑھیں گے زیادہ تفصیل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کھجور کا درخت بتایا، ٹھیک ہے۔ ہم اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، تو دیکھیں کلمۃ طیبۃ ہو گیا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کلمہ توحید، اللہ کی توحید کا اقرار۔ مومن جب اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے اسلام کے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تو یہ ایک مومن ہوتا ہے، جو ایک مفید انسان ہوتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے کھجور کے درخت کی طرح بتائی گئی کہ یہ، کیونکہ کھجور میں بہت سے فائدے ہیں، ہم آگے پڑھتے ہیں کھجور کے درخت کے کئی فائدے ہیں۔ کچھ تو ہم نے پڑھ لیے کہ زمین میں اس کی جڑیں خوب دور تک ہوتی ہے، اس کا تنا سیدھا ہوتا ہے، اس کو آسمان میں جاتا ہے اونچی تک، اور اچھی طرح سے غذا حاصل کرتا ہے، زمین سے بھی، جڑیں زمین سے بھی پانی لیتی ہے، اور آسمان سے صاف ہوا میں اور دھوپ میں اس کو غذا ملتی ہے، اور پھر وہ اپنا فائدہ دیتا ہے لوگوں کو۔ تو اسی طرح کلمہ اسلام دنیا اور آخرت کی ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن کو مختلف قسم کے بے شمار فائدے پہنچاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہاں مومن کی تعریف کی ہے، اور اس کی مثال ایک درخت سے دی جو کہ فائدہ مند درخت ہے، کھجور کا درخت، اور کھجور کا پھل فائدہ مند ہے۔ تو اسی طرح جب مومن لا الہ الا اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ کی توحید پر یقین کرتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں نیک کام کرتا ہے، تو وہ ایک فائدہ مند انسان ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی اپنی زندگی میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، بے شمار اسے اس کے ایمان سے فائدے ملتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچتا ہے، اور مومن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیک عمل آسمان کی طرف اس کا چڑھتا رہتا ہے، وہ
نیک اعمال کرتا رہتا ہے جس سے دوسروں کو بھی فائدے پہنچتے ہیں، اور اس کے اعمال جو ہے نیک اعمال ہمارے جو ہوتے ہیں وہ صبح شام آسمان پر چڑھائے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں صبح کے وقت، فجر کے وقت اور عصر کے بعد، اور وہ ہمارے نیک اعمال اس دوران میں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اس کو لے کر ان کو پاکیزہ، ہمارے پاکیزہ اور نیک اعمال ہوتے ہیں وہ آسمان پر چڑھائے جاتے ہیں۔ چونکہ جب انسان کو مثال دی جاتی ہے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لوگوں کی نصیحت اور سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سمجھنے کو ملا؟ تو پاکیزہ بات سے کلمہ طیب یعنی کہ توحید کا اقرار ہے، اور پاکیزہ درخت سے مومن مراد ہے۔ فرمایا اس کی جڑ خوب مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں توحید خوب مضبوط ہے، اس کا عقیدہ توحید کسی وقت کسی قوت سے بھی متزلزل ہونے والا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، ان کو بہت سی اذیتیں دی گئی لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ ٹھیک ہے، جتنا مضبوط ایمان ہے انسان کا وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی شاخیں آسمان میں ہے، یعنی توحید کی برکت سے مسلمانوں کے عمل آسمان پر چڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا خوشہ لایا گیا، آپ نے اسی آیت کے پہلے حصے کی تلاوت فرمائی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ نے پوچھا بتاؤ کون سا درخت مومن کی طرح ہے جو کبھی کسی موسم میں پتجھڑ نہیں ہوتا اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھلتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، وہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ تو حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کہتے ہیں، جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ میرے دل میں کھجور کا خیال آیا، یعنی ان کا دل چاہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے کہ یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابی خاموش ہیں تو میں بھی چپ رہنا ہی میں نے بھی مناسب سمجھا۔ پھر جب صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر جب مجلس برخاست ہو گئی تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ یعنی کہ اپنے والد سے کہا ابا جان میرے دل میں بھی کھجور کا درخت ہی آیا تھا۔ فرمایا تو پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا آپ سب بڑے بڑے لوگ خاموش تھے اس لیے میں بھی چپ رہا، یعنی بڑوں کی موجودگی میں ان کو لگا کہ یہ محفل کے ادب کے خلاف ہوگا کہ میں بڑھ کے جواب دوں، تو انہوں نے وہ چپ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تم اگر جواب دے دیتے تو مجھے بڑی مسرت ہوتی، یعنی ظاہر باپ تھے تو باپ کو بڑا فخر محسوس ہوتا اپنے بیٹے کے علم پر۔ لیکن اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اس میں بھی مومن کو کھجور کے درخت کی طرح مثال دی گئی، اور پیچھے ہم نے سمجھ لیا کہ کھجور کے درخت میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو مومن کے مشابہ ہے، کہ مومن بھی مضبوط، اس کا ایمان اس کے دل میں اسی طرح مضبوط ہوتا ہے جیسے کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ اس کے اعمال آسمان پر چڑھتے ہیں جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں آسمان میں بلند ہوتی ہیں اور وہ فائدہ مند درخت ہے، اسی طرح ایک مومن بھی ایک فائدہ مند انسان ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بہت سے فائدے پہنچتے ہیں۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں جو نماز کے بعد کی تسبیحات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور یہ تسبیحات کا جو ہے اس میں وہ اتنی بلند پایا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ان کا کہ جیسے آسمان تک جاتا ہے اور آسمان پر چڑھتا ہے اس کا عمل۔ جب انسان کے پاس اگر دینوں کو مال نہیں ہے تو وہ ان تسبیحات کو پڑھ کر بھی بلند درجات حاصل کر سکتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل کرنا شرعی عمل ہے۔ بہت سی احادیث اس کے بارے میں آئی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں۔ پہلا طریقہ، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ
اور 33 بار اللہ اکبر کہے، اور 100 کی تعداد پوری اس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو یہ 100 ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 597 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار اللہ اکبر کہے، 99 بار ہو گیا، پھر 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ دیکھیں نماز فرض کے بعد لمبا وقت نہیں لگتا یہ تسبیح پڑھنے میں، بعض اوقات انسان سستی کر جاتا ہے، جلدی میں اٹھ جاتا ہے، لیکن ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم ضرور یہ تسبیح پڑھیں فرض نماز کے بعد۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے انسان تو 100 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء پڑھ لے تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو دیکھیں فائدہ ہم نے کیا سیکھا یہاں پر اس تسبیح کا، کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اس کا دوسرا فائدہ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اصحاب دولت اور ثروت لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے ہیں، یعنی وہ صدقہ خیرات کر کر کے اپنے درجات بلند کرتے رہتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر رشک کیا ہے، جو غریب لوگ تھے، حسد جائز نہیں ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے، لیکن کسی نیکی کے کام میں رشک جائز ہے۔ رشک کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو نیک عمل کرتے دیکھے اور اس کے دل میں خواہش ہو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی وہ نیک عمل کروں اور وہ درجہ حاصل کر لوں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر غریبوں کو دل میں یہ خواہش آئی کہ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، مگر ہم سے زیادہ نیک عمل وہ اپنے مال سے کرتے ہیں، دولت کو صدقہ کر کے، تو ہم تو اس سے محروم ہیں، اس لیے ان کے درجات تو بلند ہو جائیں گے، وہ حج کرتے ہیں۔ اب دوسری بات، جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ حج کا فریضہ بھی انجام دے سکتے ہیں، جبکہ غریب لوگوں کے لیے استطاعت نہیں ہوتی، عمرہ کرنا کرتے ہیں، جہاد میں بھی شامل ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں جہاد جو ہے انسان اپنا جان اور مال ساتھ لے کے چلتا تھا، اپنی سواری خرچ کرتا تھا، اپنا زادِ راہ خرچ کرتا تھا، اپنی جو وقت وہ جہاد میں لگاتا تھا اس میں وہ کمانا، اپنا جو بھی کمائی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ سب کے لیے انسان کے پاس مال کی وسعت ہوتی تھی تو بھی تبھی وہ کر سکتے تھے، اور پھر اوپر سے صدقات بھی کرتے تھے، تو یہ غریبوں کے دل میں یہ رشک پیدا ہوا، اور رشک نیکی کے کاموں میں فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ پھر انسان جب خواہش شدید کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو آگے بڑھ جانے والوں کو تم پالو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس سے تم بغیر مال کے، جو مال والے جو مال خرچ کر کے نیکی کماتے ہیں، تم صرف وہ کر کے نیکی کما لو گے، ان کے برابر ہو جاؤ گے، تم سب سے بہترین ہو جاؤ گے۔ اب وہ عمل کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ جس کے ذریعے یہ فائدہ کیا بتایا ہمیں، کہ اس کے ذریعے ہمیں اتنا اجر و ثواب مل جائے گا کہ صدقہ، جہاد اور حج اور عمرہ وغیرہ کی اگر استطاعت نہیں ہے تو اس تسبیح سے ان درجات کو پالیں گے۔ یہ باقاعدگی سے انسان جب یہ تسبیح کرتا ہے اخلاص کے ساتھ ہر نماز، فرض نماز کے بعد،
تو اتنا بڑا اجر و ثواب کما لیتا ہے۔ تو پچھلی میں سارے گناہ معاف ہونے کا اجر تھا، اس میں درجات کی بلندی کا اجر ہے۔ اور یہ دوسرا طریقہ بھی موجود ہے کہ اللہ اکبر 34 بار پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ ایک اور طریقہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ 25 بار پڑھنا، تو یہ 100 دفعہ ہو جائے گا۔ تو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی دلیل سنن نسائی میں 1350 میں ہے۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خوبیاں اور خصلتیں ایسی ہیں جن کی پابندی کوئی بھی مسلمان کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ دونوں کام بہت آسان ہیں اور ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہے گا۔ اسی طرح جب سونے لگیں گے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہیں گے، تو یہ زبان سے تو 100 ہوں گے لیکن میزان میں 1000 ہوں گے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے یہ بات جو ہے نا کہ جب ہم تسبیح کریں تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی انگلیوں پر گنے۔ قیامت میں ہمیں ہماری انگلیاں بھی ہمارے لیے گواہ ہوں گی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہاں پر ہمیں اس کی ثبوت ملتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، یعنی یہ تسبیحات تو آپ بتا رہے ہو تو بہت آسان ہے، پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ بہت سے لوگ اس فائدے سے محروم ہو جائیں گے اور بہت ہی کم لوگ یہ عمل کریں گے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس کے ذکر کو مکمل کرنے سے پہلے اسے سلا دیتا ہے، اسی طرح نماز میں اسے یہ ذکر کرنے سے پہلے ضرورت یاد کروا دیتا ہے۔ یعنی جب رات میں چونکہ یہ تسبیح پڑھنے کی ہے تو رات میں شیطان کو ہمیں سلا دیتا ہے، اگر ہم پورے توجہ سے ہم تسبیح نہ پڑھیں تو پھر شیطان ہمیں سلا دیتا ہے اور ہم اس اجر سے ہمیں محروم کروا دیتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد بھی یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو فرض نماز کے بعد شیطان ہمیں کوئی ضرورت اور کام یاد دلا دیتا ہے اور ہم جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اس اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ نے ذکر کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اب اوپر ایک مومن کے فائدے اور اس کے عمل بتائے۔ اب یہاں پر دوسری آیت میں، آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے مثال دے کر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھاتا ہے تو ہمارے لیے یہ باتیں یاد رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے سکھانے کے لیے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں ہم، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ فِي فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور گندی بات کی مثال ایک گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ تو اس آیت میں کافروں اور مشرکوں کے کفر اور شرک کی مثال ہے کہ ایک گندے درخت کی طرح گندے عمل میں ہیں جن کی کوئی مضبوطی اور جڑ نہیں۔ دیکھیں کفر اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، دلائل تو حق کے ہوتے ہیں، اب جھوٹی بات کے کوئی دلائل نہیں ہوتے، اور کفر اور شرک جو ہے وہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ تو جس طرح ویڈ ہم لوگ نکال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ہمارے پودے، ہم جب پودے لگاتے ہیں، پھولوں کے درخت لگاتے ہیں یا کوئی فصل لگاتے ہیں تو آس پاس جو خودرو ویڈ اگ جاتی ہے جو کہ ہمارے پودوں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، تو ہم اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کلمت خبیث ہے، یعنی کہ کافر جو ہے، اس کا عمل ایسا ہی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین کے اوپر ہی اوپر اسے اکھاڑ لیا گیا اور اس کی جڑ مضبوط نہ ہو، لہذا کافر کا کوئی عمل نہیں چڑھتا اور نہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے اعمال، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ میزان پہ اس کا وزن ہوگا، لیکن کافروں کے اعمال آسمانوں پر نہیں چڑھتے اور نہ ہی آخرت میں ان کا کوئی وزن ہوگا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اور اللہ مومنوں کو پکی بات پر دنیاوی زندگی میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قولی ثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے اور عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں سخت سے سخت آزمائشوں اور سزاؤں میں بھی اسلام پر قائم رکھتا ہے۔ قرآن میں اصحاب الاخدود کی مثال دی گئی ہے سورہ بروج میں، کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے، اور بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ شہداء جو جان دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، کافر ان کو بھی مارتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرتے، جان گنوا دیتے ہیں اپنی، مگر انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے، مگر انہوں نے اس کلمہ کفر کو کہنا پسند نہیں کیا اور آگ میں گرنا پسند کیا۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے تو معلوم نہیں تھا نا کہ آگ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو گلزار بنا دے گا، لیکن ان کے ایمان نے ان کو مضبوط رکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت بلال، عمار، یاسر، خباب، سمیہ، خبیب وغیرہ، یہ سارے لوگ جو تھے وہ بہت سخت آزمائے گئے۔ تو یہ ثابت قدمی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، کوئی انسان تکلیف میں پڑتے ہوئے گھبراتا ہے، لیکن یہ ایمان کی مضبوطی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے کلمہ طیب کی وجہ سے ان کو اس ثابت قدم رکھا ایمان پر، اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ اللہ ہی انسان کو ہمت دیتا ہے، استقامت دیتا ہے کہ وہ سخت سے سخت حالات ہوں، دنیاوی آزمائشوں میں بھی ہر حال میں وہ کلمہ اسلام پر خوب قائم رہتے ہیں۔ اور یثبتو جو ہے نا، یہ باب تفعیل ہے، یثبتو، ثبتا یثبتو، اس میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی کہ خوب قائم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت اچھی طرح جما کے رکھتا ہے ایمان پر، ایمان والوں کو۔ پھر آخرت میں کیسا ہوتا ہے؟ آخرت میں کب ہوگا؟ کیونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، تو آخرت میں کب ہوگا؟ یہ اس سے مراد قبر میں سوال جواب ہے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے ان لا الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا کا یہی مطلب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن کو بٹھایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اور وہ یہ کلمہ شہادت پڑھے گا جس سے اس کی نجات ہوگی۔ صحیح بخاری ہی میں اس کے بعد والی روایت میں یہ لفظ ہے کہ یہ آیت عذاب القبر کے بارے میں ہے۔ تو گویا کہ اس سے ایک اور چیز جو سائڈ کی ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ قبر میں بھی کافروں کو عذاب ہوگا، اور کچھ مسلمانوں کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن پر وعید کی گئی ہے کہ عذاب قبر ان سے ہو سکتا ہے ان پر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے جو ایک عمل ہے وہ یہ کہ انسان جب پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، کیونکہ اگر ہمیں احتیاط نہیں کرتے اور کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے عذاب کا خطرہ ہے، عذاب قبر کا، ٹھیک ہے۔ اگر یہی ایسی عادت ہے انسان اس کا خیال نہیں رکھتا تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو عذاب قبر کے بارے میں کچھ اور بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں،
تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آگ میں اپنی جگہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کے تجھے جنت میں جگہ دے دی ہے۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور منافق اور کافر اس سے کہا جاتا ہے کہ، تو یعنی یہاں پر اتنا مومن کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے مومن سے پوچھا جائے گا تو وہ کلمہ شہادت جب پڑھ لے گا تو اسے وہ جگہ دکھائی جائے گی جہنم میں کہ اگر اس نے کلمہ شہادت نہ پڑھا ہوتا تو وہ کہاں جاتا، یعنی اسے آگ دکھائی جاتی، اور پھر سے کہا جاتا کہ اب اللہ تعالیٰ تجھے وہاں نہیں ڈالے گا جہنم میں، بلکہ اس کو جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے کہ تمہارے لیے یہ جگہ ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جنت کا داخلہ تو قیامت واقع ہو جانے کے بعد ہوگا، جب حساب کتاب سب ہو جائے گا، لیکن اس وقت تب جو بھی مر گیا دنیا سے وہ اپنی قبر میں ہوگا، کسی بھی طرح سے مرا، اور اس کی قبر کی کوئی بھی صورت ہے اس کو پھر اس قبر کو اگر مومن ہے تو اس کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اور منافق اور کافر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے کچھ جانا نہ جاننے کی کوشش کی۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ضرب ماری جاتی ہے تو وہ ایسا چیختا ہے کہ دو بھاری مخلوقوں یعنی جن اور انس کے سوا سب چیزیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں اس آواز کو سنتی ہیں۔ تو قبر کا عذاب حق ہے۔ دیکھیے اب اس حدیث میں ہم نے کیا کیا باتیں سمجھی کہ جو اب انسان مر گیا قبر میں ہے، اب قبر میں انسان کو اٹھایا جائے گا، اب اس وقت وہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی کیا حالت ہو سکتی ہے، اس کا دماغ اس کی سوچ کس حالت میں ہوگا، لیکن ایک مومن کو اللہ ہی ہے جو اس کو دنیا میں جو کہ وہ کلمہ شہادت پر اس نے استقامت کی، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، اور اس کو اس کی جہنم کی جگہ بتائی جائے گی کہ تم اس میں چلے جاتے، اگر تم کلمہ شہادت پر تم نے نہ پڑھ لیا ہوتا اور ایمان پر زندگی نہ گزاری ہوتی تو تم وہاں جاتے، مگر اللہ نے تمہارے لیے اب اسے جنت کی جگہ بھی دکھا دی جاتی ہے، اور پھر اس کی قبر کو بھی وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ثابت قدم رکھنا مومنوں کو قبر میں بھی۔ پھر جو کافر ہے پھر اس کے اوپر قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، تو یہاں پر قبر کے عذاب ثابت ہو رہا ہے اس حدیث میں۔ اور اس میں یہ بات سوچنے والی ہے کہ اس سے کافر سے کہا جائے گا کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی، گویا کہ دین کا علم حاصل کرتا انسان، کسی کی اچھی بات سنتا تو اس کو اثر ہوتا، مگر بہت سے لوگ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور اس کا نقصان اسے دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قبر کے عذاب کی کئی احادیث بھی ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ دیکھیں ہم قرآن میں صرف ایک آیت ایک جگہ پر ہم ویسے تو بنی اسرائیل 20 میں بھی اس کی تفسیر ہے، سورہ نام 93 میں بھی ہے، سورہ توبہ 101 میں بھی ہے، سورہ مومن 45 سے 46 میں بھی ہے۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرعونیوں کے کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، ان پر صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو دیکھیں اس آیت میں فرعونیوں کو قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں انہیں غرق کر دیا گیا، اور اس کے بعد صبح شام وہ ان کو آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی ان کو ان کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر جب قیامت واقع ہو جائے گی اور سب حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جو کہ سخت عذاب کی جگہ ہے۔ یہ حدیث قبر کے عذاب کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تشہد سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے،
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ اس کے بعد اپنے لیے جو چاہے دعا مانگے، یہ سنن کبریٰ نسائی کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھائی صحابہ کرام کو، کس وقت پڑھنے کے لیے؟ جب ہم اپنی نماز پوری کر کے تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے جب تشہد میں ہم تحیات اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب ہمیں کچھ دعائیں مانگنی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے سلام نہیں پھیرا تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ اس کے بعد پھر ہم دوسری مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، مگر اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ بہت سے جو ائمہ کرام ہیں یہ اس دعا کو پڑھنا تشہد کے بعد واجب قرار دیا ہے۔ دوسری دعائیں اس کے بعد پڑھیں۔ اتنی واضح آیات و حدیث کے باوجود بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں وہ دعاؤں کو نہیں پڑھتے یا چھوٹا کر دیتے ہیں، یا دعا کو یاد نہیں کرتے۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اس کو ضرور پڑھیں۔ اور دیکھیں قبر کا عذاب کے بہت سے لوگ منکر ہیں، مگر قبر کا عذاب ہے، اور اس کے بہت سے حدیث میں دلائل ہیں، قرآن میں دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کرنے کی ہے کہ چونکہ ان آیات میں یہ مکی سورہ ہے، تو اس میں جو قبر کے عذاب سے کافروں اور مشرکین اور منافقین کے لیے ثابت ہوتا ہے عذاب قبر، مگر حدیثوں سے ثابت ہے کہ مومنوں کے بارے میں ہجرت کے بعد یہ ہوا کہ انہیں بھی عذاب قبر بعض گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں ایک یہودی عورت کے ساتھ کچھ سلوک کرتی تو وہ مجھے یہ دعا دیتی، یعنی آپ حضرت عائشہ کچھ فائدہ دیتی، کچھ صدقہ کرتی تو وہ یہ دعا دیتی کہ مجھے یہ دعا دیتی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو وہ تو یہودی عورت تھی نا، تو وہ ظاہر یہودی بھی اہل کتاب ہیں، تو وہ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن اللہ کے نبی سے پوچھا میں نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت، چونکہ اس وقت تک یہ پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، کافروں کے لیے تو ثابت ہے کہ ان کو قبر کا عذاب ہوگا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہودیہ کا حوالہ دیا، فرمایا جھوٹ بولتی ہے، یہودی اکثر جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، قیامت سے پہلے عذاب نہیں، پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوئی تھی، اور یہ علم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ مومنوں کو بھی کچھ گناہ کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد آپ ایک دن عین دوپہر کو تشریف لائے، چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، اور بلند آواز سے فرما رہے تھے لوگوں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح قبر ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو ہنسنا چھوڑ دو اور روتے ہی رہو۔ لوگوں کو اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یاد رکھو قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث۔ تو دیکھیں گویا کہ ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ حق ہے، برحق ہے، کچھ گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے مومنوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اوپر ہم نے دعا سیکھی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ عذاب القبر، یہ تشہد میں ہر نماز میں ہمیں پڑھنی چاہیے سلام پھیرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ دعا، اور ہمیں عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ دیکھیے اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دیتا ہے اور ظالموں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اپنی دوسری ساری مخلوق کی طرح جنوں اور انسانوں کو بھی اپنے احکام بجا لانے پر مجبور کر دیتا۔ دیکھیے یہ دو مخلوق ایسی ہے جن کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، ٹھیک ہے،
اور ان کو یہ اختیار دیا ہے کسی حد تک کہ وہ اللہ کی فرما برداری کو قبول کریں یا نافرمانی کی زندگی کو قبول کریں۔ تو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو جب بندہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے غلط راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو ہمارے لیے محفوظ اللہ نے رکھا ہے، مومنوں کو وہ حفاظت اس کو نہیں ملتی، اور شیطان اسے پوری طرح سے گمراہی میں لے جا کر جہنم میں ڈلوا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف نسبت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی مسلمان، جس طرح اللہ کی باقی مخلوق ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کو کہا ہے، اور تمام اور مخلوق بھی اللہ کی فرما بردار ہے، مگر اللہ کی مرضی کہ اس نے ان دونوں کو ہدایت یا ضلالت، کفر یا ایمان کا اختیار دیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ وہ اختیار دیتا ہے جنوں کو اور انسانوں کو، اس وجہ سے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا اس بات کو۔ تو اب جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ اسے اس راستے کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ اس کی دلیلیں سورہ دہر میں بھی ہے اور سورہ لیل میں بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔